اگر وہ بھاگا تو اسے جٹ نہ کہنا۔ یہ فیصل ہنج کے آخری الفاظ تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پر آگ لگا رکھی ہے۔ فیصل جٹ اگر منشیات کا کاروبار ختم کرنے کا اعلان نہ کرتا تو شاید آج دنیا پر راج کرتا۔ سنا تھا کہ جٹ بڑے تگڑے ہوتے ہیں۔ فیصل ہنج کی بہادری کو دیکھ کر یقین ہو گیا۔ پولیس فیصل ہنج کے بنگلوں کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ جیسے فلموں میں ڈان دکھایا جاتا ہے ویسے ہی ریئل لائف میں فیصل ہنج کو ڈان قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی؟ جب ایلیٹ فورس کا ایک جوان جاں سے بے جاں ہو جاتا ہے تو الزام فیصل جٹ پر لگتا ہے، لیکن فیصل ہنج اس کی تردید کرتا رہتا ہے۔ کئی محاصرے بھی ہوتے ہیں لیکن پولیس فیصل ہنج کو پکڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ جب فیصل کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگتا ہے تو وہ مسجدوں کی جانب بھاگتے ہیں اور وہ لاؤڈ اسپیکر پر سرِ عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے پولیس اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہاں، اگر وہ مارا گیا ہے تو اسے شہید کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ فیصل ہنج نے لاؤڈ اسپیکر پر لوگوں کو کہا کہ شہید تو وہ ہوتے ہیں جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، لیکن یہاں تو پورا پولیس ڈپارٹمنٹ میرے بھتے اور ہفتے کے چکر میں پل رہا تھا۔ ایسے اہلکاروں کو آپ شہداء کی لسٹ میں شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ بس فیصل کے ان الفاظ کے بعد ایگو جنم لیتا ہے، جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہر افسران کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ فیصل اب زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہی وہ کارن تھا جس کی وجہ سے فیصل اور فیصل کا پورا خاندان برباد ہو گیا۔ اگر فیصل لاؤڈ اسپیکرز پر پولیس عملداروں کے کارنامے نہ بتاتا تو شاید کسی ڈیل کے تحت ان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن وہ تو نڈر آدمی تھا جو منہ میں آیا بول دیا۔ انجام کی پرواہ فیصل کبھی نہیں کرتا تھا۔ سینکڑوں پولیس افسران اور اہلکاروں نے فیصل کے بنگلوں کا محاصرہ کیا۔ اس آپریشن میں ہیلی کاپٹرز کو بھی لایا گیا۔ ساری رات فیصل کے گھر پر بارش کی طرح گولیاں برسا دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیصل نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کیا اور وہ گونجتا رہا۔ بالآخر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے جاں سے بے جاں ہو گیا، لیکن پولیس کا ارادہ اسے زندہ پکڑنے کا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس جیسے یہ طے کر کے آئی تھی کہ فیصل ہنج کو کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر فیصل گرفتار ہو جاتا اور عدالت میں پیش ہو جاتا تو وہ نڈر آدمی تھا، پولیس کے پول کھول دیتا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ان سے بھتہ لیتے تھے وہ ان کے نام بتا دیتا۔ اس کے بعد پنجاب پولیس کا کیا ہونا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں۔ گجرات کا فیصل ہنج سوشل میڈیا پر اپنے نام کی طرح ٹرینڈ کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے فیصل ہنج پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ طرح طرح کے لوگ مختلف ممالک سے ویلاگ بنا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ فیصل کی زندگی پر بڑے بڑے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن پنجاب کے کسی بڑے سیاستدان یا پولیس آفیسر کا بیان تک سامنے نہیں آتا۔ ہاں، فیصل ہنج کی ماں اور بیوی کا جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق فیصل منشیات کی سپلائی کرتا تھا اور اسے مارنا کلین پنجاب پروگرام کا حصہ تھا، لیکن ذرائع تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے کسی بڑی سرکار کے کہنے پر فیصل کا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، کیونکہ فیصل نے ان قوتوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ اب منشیات سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فیصل کو پکڑنے میں پولیس جہاں ناکام ہوئی تھی وہاں پولیس نے فیصل کے دوستوں کو استعمال کیا، جنہوں نے فیصل ہنج سے غداری کی اور آپسی لڑائی کو پولیس کے پاس لے گئے، اور ایک گروپ نے فیصل سے غداری کرتے ہوئے فیصل کے سارے راز پولیس ڈپارٹمنٹ کو دے دیے، جس کے بنا پر فیصل کا گھیرا تنگ کیا گیا اور اسے جاں سے بے جاں کیا گیا۔ فیصل جس طرح سے بنا تھا اسی طرح اس کا انجام ہو گیا، لیکن پولیس اور فیصل کی فیملیز کے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں دن رات کا تضاد ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصل ہنج واقعی منشیات کا کاروبار ختم کرنا چاہتا تھا یا کوئی اور وجہ ہے جس کے بنا پر پنجاب پولیس نے انہیں ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔